بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل والے واقعے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کافی سارے لوگ کوسچنس کر رہے تھے اور کچھ جرنلسٹ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ اس سے آپ کچھ فیکٹس بتائیں, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بتائیں. تو میں آپ کو سارا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جتنا بھی شارٹ سے ٹائم کے اندر. ایکچولی ایشو یہ ہوا تھا کہ ڈھوڈیال کے اندر کچھ 25 سے 28 کے قریب ایک پارٹی نے کوئی دکانیں بلب سڑک جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی تھی, وہ بنائی تھی. اچھا, جب بھی کوئی دکانیں یا کوئی بلڈنگ اس طرح سے بنتی ہے تو اس کی ایک نقشے کی فیس ہوتی ہے, وہ آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے. میونسپل کمیٹی, ڈسٹرکٹ کونسل یا ٹاؤن کمیٹی میں جس کی جورسڈکشن بنتی ہے وہ لازمی کروانی ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ اس کو بلب سڑک اگر کمرشل پرپسز کے لیے دکانیں یوز کرتے ہیں تو اس کی اور زیادہ فیس ہوتی ہے, وہ آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے. یہی ہمارا ایک سورس آف ریونیو ہوتا ہے گورنمنٹ کا. اور اس کو جو ہے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم جو ہے نا, ہمارے ایک چل رہا تھا پلان کہ ہم فیسز وغیرہ وہ جو ہے نا وہ کلیکٹ کریں, وہ اکٹھی کریں جن لوگوں کی, جن دکانوں کی وہ رہتی ہیں. تو اسی میں ہمیں ہمارے یہ نوٹس میں آیا کہ یہاں پہ ان دکانوں کی یہ نہیں بنی اور بلب سڑک ہیں اور کمرشل پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو اس کی میپ فیس جو ہے انہوں نے جمع نہیں کروائی. تو اکارڈنگلی ایز پر لا ہم نے آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے, اس کو سیل کر دیا. اور اس سیل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں اور سال ہر سال یہ مقدمے چلتے رہتے ہیں, چونکہ وہ ایڈمنسٹریشنز بدلتی رہتی ہیں تو اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو وہ چلاتے ہیں. ہم نے سیل کر دیا. تو پھر یہ جو پارٹی تھی یہ شیخ وقار کی جو ہے کوئی ریلیٹیوز تھے, کوئی رشتہ دار تھے. تو اور بھی جگہوں سے ہمیں وہ مختلف لوگ سے کال کروا رہے تھے. تو ہم نے اپنے طور پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو جو ہے نا 14 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں جس میں یہ فیس جمع کروا دیں, کیونکہ ہمارا پرپز یہی تھا کہ فیس نقشوں کی جمع ہو جائے. اسی دن جس دن یہ سارا چل رہا تھا تو یہ شیخ وقار کو لے کے میرے آفس میں آئے. میرے اسٹاف نے مجھے یہ انفارم کیا کہ شیخ وقار جو تھا وہ ڈرنک تھا اور ٹھڈا مار کے دروازہ کھولا اور آگے کہا کدھر ہے ایسی. اور اس کے بعد پھر میں آفس میں موجود نہیں تھا, میں فیلڈ میں تھا. مجھے جب پتہ چلا تو بہرحال میں نے اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ اگنور کر دیا, ہم نے بالکل اگنور کر دیا. اور یہ جو ان لوگوں کو پھر بھی ہم نے 14 دن کا ٹائم دیا, ان سے ایفیڈیوٹ لکھوا لیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی 14 دن کے اندر آپ اپنی فیس جو بنتی ہے ایز پر لا وہ جمع کروا دیں. اس کے بعد 14 دن کے بعد جو ہے ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈیلیبریٹلی, بیچ میں کوئی کرونا کا ایشو بھی چل پڑا, تو ہم نے ڈیلیبریٹلی انہیں ٹائم دیا کہ مزید ٹائم لے لیں, 15 دن 14-15 دن کا مزید ٹائم بھی دے دیا. ہم نے نہیں پوچھا, ہم خود بھی بزی ہو گئے, کافی مصروفیت تھی تو نہیں پوچھ سکے. تو وہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا چیزیں دیکھیں, ایکٹیو ہوئے, کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے, ایک اور کیس ہمارے پاس آیا. تو یہ بھی کیس ساتھ نکلا کہ اسٹل میں نے پھر جب پروگریس لی, ڈی سی صاحب سے بھی ڈسکس ہوا, ڈی سی صاحب نے پروگریس لی تو اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں, اس کا پروسیس شروع بھی نہیں کروایا تھا, انیشیٹ بھی نہیں کروایا تھا. اور ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اسی طرح یہ چلتا رہے گا اور یہ فیس جمع نہیں ہوگی, تو وہ جو کہ جمع کرنی بہت ضروری تھی. تو اکارڈنگلی ایز پر لا ہم نے دوبارہ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد 14 دن کو ان کو ٹائم دیا تھا. اور تقریباً 1.5 مہینے کے بعد کم از کم جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ ہم نے جو ہے نا, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہوگا, تو وہ ہم نے دوبارہ جو ہے دکانیں جو ہیں وہ سیل کر دیں. اب جب یہ دکانیں سیل ہوئی ہیں تو اس پہ پھر یہ دوبارہ جو ہے, چونکہ وہ شیخ وقار کے ریلیٹیوز تھے تو یہ اس کے پاس گئے ہیں, تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی ان کی آپس میں بات ہوئی, پھر اس نے جو ہے وہ گھر میں گھس کے جو ہے وہ جس طرح سے وہ تھریٹ کرنا, دھمکیاں لگانا اور اس کے بعد جو ہے فون پہ گالم گلوچ کرنا, وہ سلسلہ جو ہے سٹارٹ کیا. اس میں فردر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں جو انسپیکٹر بلڈنگ ہے فاروق, اس کو بھی کل اس نے جو ہے وہ گالم گلوچ کیا, بہت زیادہ گالیاں دی ہیں اور وہ میرے پاس بعد میں آ کے رویا. اور جب میں نے یہ ساری سچویشن دیکھی اور سارا دیکھا تو پھر اس پہ بیسکلی اپنی ذات کے لیے نہیں, لیکن کیونکہ اس سے پہلے اس کا یہ تھا کہ مختلف اور بھی شکایات مجھے گاہے بگاہے ملتی رہتی تھیں. سرکاری افسران اور بھی جو ہے وہ میرے نائب تحصیلدار 1-2 دفعہ ان کا بھی ہوا ہے, تو یہ ڈرنک ہو کے اکثر جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں دے دیتا ہے. یہ اس کی عادت بنتی جا رہی تھی. تو مطلب چھوٹی موٹی جو بدماشی کرنے کی اور تھریٹ کرنے کی, پہلے الزامات لگاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ تھا, پہلے سنگین کو الزامات لگاتا ہے, ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, بعد میں پھر گالم گلوچ کی طرف آتا ہے. تو یہ آلریڈی تھا. اور اس کا ایک اور چھوٹا سا میں اور بتا دوں کہ آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے, ایک دفعہ پہلے بھی اس کو ہم سمجھا چکے ہیں. اس نے ڈرنک ہو کے مجھے کال کی اور مجھے کال کر کے ایک ایشو پہ اس نے کافی زیادہ بدتمیزی کی, جو کہ میں مطلب جو ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا, اتنی گھٹیا اس نے لینگویج استعمال کی. اور اس میں میری فیملی تک کو اس نے کہا کہ جناب آپ کی جو ہے وہ بچی ہے ایک اور فیملی ہے, تو ہم چھوڑیں گے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بدماش ہے. تو اس لیے میں نے اس چیز کو زیادہ وہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا تھا کہ میں اس کو ٹیکل کر سکتا ہوں, کہ ضرورت نہیں تھی کہیں اور کرنے کی. نہ ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں, آپ کو ڈیلی بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, لیکن آپ نے بڑے طریقے سے وہ کرنا ہوتا ہے. پرسنل ہم ہو نہیں سکتے.
کسی کے ساتھ. یہ ہمارا جو پروفیشن ہے, جو ہماری سیٹ ہے, یا جو ہمارا جاب نیچر ہے, جو میرا کام ہے, وہ مجھ کو اجازت نہیں دیتا. تو اس پہ ہم نے اس کو میں نے اگنور کر دیا, اس کو میں نے بتا دیا, میں نے ایک آدھ بندے کو بتا دیا جو ان کے ریلیونٹ تھے. میں نے کہا اس کو بتا دیں کہ میرے ساتھ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرے. تو وہ بات جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی, وہ بات بھی اس بات پہ بھی ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اب جب یہاں تک آ گیا اور یہ ساری شکایتیں اکٹھی ہو گئی, تو یہ بہت ضروری تھا کہ اپنے امپلائیز کے لیے, اپنے اور آنے والے کسی آفیسر کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے, کہ اتنا اس کا مطلب وہ ایک بڑھ گئی ہے اس کی ہمت کہ جس کو دل کرتا ہے یہ فون کر کے گالی نکال دیتا ہے, جب دل کرتا ہے شراب کے نشے میں جو ہے وہ فون کر کے گالیاں دیتا ہے. تو یہ کرنا بہت ضروری تھا. تو یہ میرا جو پرنسپل جو سٹینڈ ہے وہ اس پہ ہے کہ یہ تاکہ آئندہ کے لیے اور میں انشاءاللہ یہ ہم انشور کریں گے, تمام سرکاری محکموں کو میں نے بتا دیا ہے, ان سے بھی بات ہوئی, تو کبھی بھی اس کا کوئی اس طرح کا فون آتا ہے تو ول ناٹ اسپیئر ہم انشاءاللہ, تاکہ اور بھی اس طرح کی بیسکلی یہ جو ایک ذہنیت ہے, اس ذہنیت کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ابھی ہم بہت آگے آ گئے ہیں, بہت پڑھا لکھا معاشرہ ہے ہمارا, اور اس طرح کی چیزوں کی ہمارے جو ہے وہ بالکل گنجائش نہیں ہے. اور پھر میرا عوام سے سوال ہے کہ اگر ایک سرکاری افسر اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے, تو اگر اس کی کوئی فیملی کی طرف یا اس طرح سے کچھ تھریٹ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ یہ مجھے آپ بتائیں کہ اس پہ پھر کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا جو اس نے کچھ الزامات وغیرہ جو لگائے ہیں, تو میرا اس میں ان سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی الزام آپ لگا سکتے ہیں, سرکاری افسر ہے, اس پہ الزامات لگتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں, آپ اس کو کسی پراپر پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں, اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ جس کا دل کرے اٹھ کے جو ہے آپ پہ کوئی جو ہے وہ اسلحہ نکال لے یا آپ پہ جو ہے وہ گالم گلوچ کرے. دس از ناٹ ٹالریبل. اور یہ جو ہے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آئی ول ٹیک ہم ٹو دا کلینر, اور تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے کوئی مشکل نہ آئے. تو انشاءاللہ جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں سب کچھ ان کو اچھی طرح سے کلیئر کر کے جائیں گے, تاکہ کوئی بھی بندہ اس ذہنیت والا معاشرے میں پنپ نہ پائے. تھینک یو.